الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آبائه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سرکار دو عالم کی باتوں سے سرور آئے. سرکار دو عالم کی باتوں سے سرور آئے. کھلے امن کے دروازے ایمان میں نور آئے. جو قلبی سکون چاہے روح کی تسکین ڈھونڈے. جو قلبی سکون چاہے روح کی تسکین ڈھونڈے. وہ کیا کرے؟ حسنین کے نانا کی وہ محفل میں ضرور آئے. محفل میں ضرور آئے. محفل میں ضرور آئے. خود جیسا جو کہتے ہیں وہ بدبختی میں رہتے ہیں. جو امتی ہو گئے نبی نو اپنے ورگا سمجھے. خود جیسا جو کہتے ہیں بدبختی میں رہتے ہیں. وہاں روشنی آ نہ سکے جس دل میں فتور آئے. منور وہ وسیلہ ہے سرکار مدینہ کا. منور وہ وسیلہ ہے سرکار مدینہ کا. بخشش کا ہوا سایہ مٹنے کو قصور آئے. کھلے امن کے دروازے ایمان میں نور آئے. ایمان میں نور آئے. مہدی والے کو احترام
سادات کرام، علماء ذی احتشام، صاحبان نسبت و قسمت، احباب ذوق و محبت، حاضرین، ناظرین، منتظمین، متقدین، متوسلین، محبین، سامعین، جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد اہل سنت، ناشر عظمت قرآن، محب قرآن و سنت، حضرت مولانا پیر غلام قاسم مہروی صاحب متعزز العالی، آپ کے برادران اور معتقدان اور حاضران و جالسان، اللہ کریم سب کی کاوش قبول کرے۔ آپ درس و تدریس اور مساجد کی تعمیر اور قرآن محل جگہ جگہ جو محنت کر کے للہیت کے جذبے کے تحت کم کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے وجود تو اہل سنت کو مزید نفع بخش بنائے۔ جس جس جگہ بھی آپ نے دارالعلوم اور مساجد کی تعمیر کے سلسلے اور قرآن محل کی تعمیر کے سلسلے شروع کر رکھے نے، اللہ کریم سارے پاہ تکمیل تے پہنچے۔ بندہ مومن کی زندگی کا بڑا خاص مقصد ہے، اس مقصد میں مصروف عمل ہے۔ جو الفاظ قرآن کے پڑھے، اللہ کریم نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو اساں نازل فرمایا ہے حبیب تواڈی طرف۔ پھر لم بیان کی تھی، لم دا معنی کیوں، لم دا معنی کیوں، لم بیان کی تھی کہ کیوں نازل کی تھی، من لتخرج الناس، تاکہ اے حبیب تسی بندیاں نو ہنیریاں وچوں کڈ کے نور وچ لیاؤ۔ تخرج الناس من الظلمات الی النور، اے پیارے رسول تسی بندیاں نو طریقیاں وچوں نکال کے نور وچ لیاؤ۔ پتہ چلے اگر کوئی طریقی ظلمت وچوں نکل کے نور وچ آنا چاہتا ہے تو قرآن تو بغیر نہیں آ سکتا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، رب دے حکم نال اس ذات قدوس کے رستے کی طرف بندیاں نوں لیاؤ جو ذات تعریفاں دی مالک ہے اور غلبے دی مالک ہے۔ حضرات پیر خانے ہوں یا آستانے، مدرسے ہوں یا مسجد، دارالعلوم ہوں یا مذہبی ڈیرے، سب کا مقصد وحید ایک ہی، اللہ کریم کی یاد۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم ولیلۃ الا للہ من یمن به علی عبادہ ومن اللہ علی احد افضل من ان یلہمہ ذکرہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے منہ وچوں جو الفاظ نکلے وہ پڑھ کے سنائے، حدیث سنائی، ترجمہ سنائی۔ ساڈے آقا فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن ایسا، کوئی رات ایسا نہیں جس دن اور رات دے وچ اللہ کریم بندیاں تے احسان نہ کرتا ہو۔ صدقہ، جس دن اور جس رات اللہ کریم بندیاں نو خیرات نہ عطا کرتا ہوئے، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات۔ پتہ چلے بندے منگن یا نہ منگن، طلب رکھن یا نہ رکھن، اللہ کریم پھر بھی احسان فرماتا، اللہ کریم پھر بھی خیرات عطا فرماتا۔ پھر حضور نے فرمایا وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَن يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ۔
فرمایا جہے بندے نو اللہ کریم اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے، اپنی یاد کی توفیق دے دیتا ہے، وہ دے اتے اللہ کریم دا سب تو بڑا احسان، وہ دے اتے سب تو بڑا احسان جنہوں اللہ کریم اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی تعلیم ہے سارے نبی؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس يتحسر اهل الجنة على شيء الا على ساعة مرت بهم لم يطلب الله عز وجل فيها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی جنت میں چلے جان گے اللہ کریم سانو اپنے پیارے دا صدقہ جنت نصیب کرے، اور صاحبو خوش نصیبو جنت منگنا نبیوں دی سنت۔ وہ خطیب یا نقیب یا نعت خواں جاہل ہے جو اپنے کلام میں جنت دی نفی کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں مدینے دے والی جڑے بندے تے بہت خوش ہوئے نے انہوں جنت دی خوشخبری عطا فرمائے، جہاں تے زیادہ خوش ہو گئے انہوں جنت دی خوشخبری۔ پتہ چلے جنت بڑی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جدو جنتی جنت میں چلے جان گے جنت میں جا کے تے انہوں نے حسرت اور افسوس کوئی نہیں ہوئے گا، حسرت اور افسوس الا علی ساعت مرت بہم، جنتیاں جنت میں اس گھڑی اس لمحے تے افسوس ضرور ہوئے گا۔ کیڑی گھڑی دا؟ جو دنیا تے اللہ دے ذکر تو بغیر گزرے۔ جب جنت میں دیکھیں گے نا اللہ کریم دے ذکر دا انعام کی، اللہ کریم دے ذکر دا انعام کی، تو اس گھڑی کے افسوس ہوئے گا جو دنیاوی زندگی والی گھڑی اللہ کریم دے ذکر تو بغیر ہے۔ اور اللہ کریم دے ذکر دا وسیلہ قرآن اور صاحب قرآن ہے، یہ دے بارے جو خود قرآن فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دوست قبیلے دا او بندہ، دوست قبیلے دا او چودھری جڑا تجارت واسطے مکے دی سرزمین تے آئے، ابو جہل نے مکہ دی سرزمین تو باہر بندے کھڑے کیتے، جڑا نواں بندہ آئے انہوں پہلو میری حویلی وچ لیا کے کھانا کھلاؤ، انہوں کو تجارت بعد وچ کری، مکے دی منڈی وچ بعد وچ جائیں، پہلو تو سردار مکہ دا مہمان ہے۔ تو فیل توسی میں جو کھانا کھلایا وہ حیران ہو گیا، بندے پوچھتے ہیں کہ حیران کیوں ہے؟ کہنا اگے تک کدی سادہ پانی نہیں پوچھیا، آج ایڈی بہترین کھانے کھلا رہے ہو، خیر کہنا کہ نہیں اگے بھی کھلانے چاہیے سن، ساری توجہ نہیں سی ہوں کلاما کرا انہیں اصلی گل دسو وجہ کی؟ انہیں کہا وجہ یہ کہ سارے شہر میں آلے جادو باللہ جادو کر کے کہنے کہ جادوگر ابھرے، وہ دے سامنے جڑا چلا جاتا ہے وہ دے جادو چل جاتا ہے، تینوں بچاؤ واسطے تیرے فائدے واسطے تینوں ایک گل دسنی، انہوں دے سامنے نہیں جانا، وہ کعبے دے سامنے کھلو کے جدوں کدی نماز پڑھتے ہیں وچ قرآن پڑھتے ہیں تے بندیاں تے جادو چل جاتا ہے، وہ دے سامنے نہیں جانا۔ اچھا یہ تو بڑے فائدے کی گل ہے، تو جب ادھر جانا پہ تو کی کرا؟ انہوں نے کہا یہ خاص دوائی لگی ہے، یہ کنا جو ٹھونس لے گا تو پھر آواز نہیں آئے گی، وہ جدوں نکلتا ہے کنا جو روئی ٹھونس کے نکلتا ہے۔ ایک دن روئی رکھنی بھی یاد نہ رہی، اس بازارے پہ گیا جڑا بیت اللہ شریف نو جاندا ہے، دیکھیا کہ خانے کعبے دے سامنے آمنہ دے لال نماز پڑھتے نے پہ، اے اج امتی قرآن پڑھے تے ایمان تازہ ہوئے، لیکن تو وہ ہستی قرآن پڑھے جیتے قلب منیب کے رب نے قرآن اتارے،
نے سنیا آواز کرنا تو بھائی چھٹ گیا کرنا تھا چک کی تر ہوئی چیتا بھول گئے واپس دوڑنے لگا روئی رکھ کے پھر آؤں اپنے آپ کو کہنے لگا واہ سکلا امی ما یفعلی حسان من الکبیر اپنے آپ کو کہتا ہے میری ماں دے بچے مرن اپنے آپ کو کہتا ہے میری ماں دے بچے مرن میں غلط لوگوں کی گل میں آ گئی واہ سکلا امی اپنے آپ کو کہتا ہے میری ماں کے بچے مرن میں کی بیوقوفی کرنا پیا کہ چبل لوگوں کی آنکھیں لا کے کرنا ضروری ٹھوسنا اپنے آپ کو کہنے لگے ما یخفا علی حسن من الکبیر انی لرجل لبیب شاعر کہ میں عقل مندہ شاعر ہاں ہر کلام نو جاننا اپنے آپ کو کہنے لگے اوہ طفیل اگاں ہو کے انہوں نے گل سن جے غلط ہوئی تے منہ تے آخری غلط تے جے ٹھیک ہوئی تے مان لئی جدو سنن آئے نا تے حضور نماز دے وچ پھر واسطہ پڑھ دے سن پھر اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھنا وہ دے کنی آواز پہ گئی جدو حضور نے سلام دے دیا نا اس ٹائم وہ کتے سیٹ تو ہویا سا حضور گھر چلے وہ بندے نے پوچھتا پھرتا ہے اتنے کیونکہ اینج کر کے پڑھتے سن گئے وہ کون نے تے کتنے گئے حضور کا ایڈریس کسے دسے آپ تو دروازے تے سنتے بات فکر تے ہے کون نہیں ہوں کیویں بلاؤں کنڈا کھڑکائے حضور باہر آئے ہاں جی کی کام ہے کنوں مل گئے تے کی کہندا ہوئے گا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ کر کے مجھے دیوانہ کر کے مجھے دیوانہ سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا جملہ کی سنو غور بھی کرو مانے والی توجہ کرو سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ تھا صنم خانہ کعبہ تھا صنم خانہ کعبہ تھا صنم خانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آ کے کہنے جی وہ تسی اگے کی پڑھ دے سکتے کی پڑھ دے سکتے سید عالم نے چند آیات قرآنیاں پھر پڑھی گئی وہ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوتے کہنے لگا بیڑا غرق جائے انہاں لوکاں دا مینوں تہاڈے خلاف کردے سن کہندے سن انہاں کول نہ جائیں تہاڈے کول آ کے پتہ چلیا 14 طبقہ دی خیر تے ہے ہی تہاڈے کول تہاڈے دین وچ آਉਣ واسطے کی کرنا پیندا ہے حضور نے کلمہ پڑھایا ادھر ابو جہل نے بندے بھیجے مگر بھی پرونا آیا سی دیکھو کہ ادھر تے نہیں چلا وہ جو دیکھنا آئے نا تو حضور کے قدمن بیٹھے وہ جا کے کہہ رہے کہ چوری صاحب ہور دعوت کر لو دی
وہ بات ہو کے انہوں نے سامنے بیٹھا ہے کہ وہ کچھ سنان دے نہیں ہوئی. پتا چلیا بڑی قسمت ہو گئے, بڑی خوش نصیبی ہو گئے کہ قرآن پڑھنا اور سننا نصیب ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قارا طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قال طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا وطوبى للأجواف تعمل بهذا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پڑھی یہ ترجمہ سنو, جڑا ترجمہ سننے واسطے تیار بیٹھا صرف وہ سبحان اللہ بولے. یہ تمہیں پتہ ہے ساڈے نبی دے منہ تو جڑی گل نکلدی ہے حق سچ نکلدے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسماناں دی تخلیق تو 1000 سال پہلے اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اچھا آدم علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے, زمین نہیں بنی, آسمان نہیں بنے, فرشتے ہیں. اللہ کریم سورہ طٰہٰ کے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی جیسا وہ شان کے لائق. اے طرز تکلم فکر رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ترجمانی کی روشنی جیسا اس کی شان کے لائق. جدو فرشتیاں نے اللہ کریم کو سورہ طٰہٰ کے سورہ یاسین کی تلاوت سنی, فرشتے فاضل کے زیر پڑھیے کہ تلفظ درست ہے. فرشتہ کی لفظ ہے فرشتہ, فاضل کے زیر فرشتہ. اگر زبر پڑھ گئے تو تلفظ غلط ہے. فرشتے جب فرشتیاں نے سنے اللہ کریم کو سورہ طٰہٰ کے سورہ یاسین, فرشتے معمول دے وظیفے چھڑ کے اس امت کی خوش نصیبی دے کو گان لگ پے. امتیوں تن مبارک ہوئے کہ گزرے زمانے میں بھی عظمت قرآن, خدمت قرآن, تلاوت قرآن نال محبت رکھنے والے خوش نصیب ہو. اللہ کریم پورے مجمع سب دی نسلاں میں کئی حافظ قرآن پیدا جڑے قبر حشر میں بخشش دا وسیلہ بن گئے. اللہ فرشتے اللہ کریم کو سنیا تو فرشتے کی کیا کرتے طوبیٰ لأمة ينزل عليهم هذا. اس امت میں مبارک ہوئے, اس امت میں مبارک ہوئے, اس امت میں مبارک ہوئے. آپ کو خیر مبارک, فرشتے مبارک دے رہے ہیں اس امت میں, اس امت میں مبارک ہوئے. ينزل عليهم هذا, جس امت میں قرآن نصیب ہوئے. طوبیٰ لألسنة, اس امت میں مبارک جس امت دیاں زباناں نے دی تلاوت کرنی. وطوبیٰ للأجواف تعمل بهذا, اس امت میں مبارک جنہ دے سینیاں وچ قرآن حفظ ہو کے محفوظ ہو جائے. کی سمجھ دو حافظ قرآن دی عظمت. اجے انسان کو نہیں پیدا ہو, اجے زمین نہیں بنی, آسمان نہیں بنی, تے فرشتے حافظ قرآن دی عظمت دے گل گا رہے. مومن نے جدھر دیکھا قرآن نظر آیا. برکت حسن بات محفل پا کے بولو مومن نے جدھر دیکھا قرآن نظر آیا, اور اپنی بخشش کا سامان نظر آیا. وہ سال میں برزخ کی ہر مشکل منزل پر, دیکھنا کیڑیاں دو چیزاں کام ہوندیاں نے. وہ سال میں برزخ کی ہر مشکل منزل پر قرآن اور نبیوں کا سلطان نظر آیا. یہ سمجھ آئیے تو سارا مجمع لفظ دہرائے قرآن اور نبیوں کا سلطان.
اج قرآن پاک دے اوراق دی حفاظت واسطے بڑے اہتمام نال قرآن محل بنائے کہ قرآن پاک دے کسی برکے دی، کسی آیت دی، کسی لفظ دی، کسی حرف دی بے حرمتی نہ ہوئے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. نہ کسی کمپیوٹر جو کا حساب ہو سکتا ہے، نہ زبان نہ بیان کر سکتی ہے، نہ کلمہ لکھ سکتی. جدو بندہ اللہ کریم دی عزت و عظمت کا اہتمام کرتا ہے نا، تو فرشتیاں دے حساب و کتاب کو گل اگے چلی جاتی. امام ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، امام سیوطی ہزارہ مرتبہ سنتے ہو نا، ان کا پورا نام ہے ابو بکر عبد الرحمن. رحمان نہیں کہنا، رحمان. حدیث نقل فرما دے الحبائق فی اخبار الملائکہ. ایک بندے نے اللہ کریم کی تعریف کی تھی، ربنا لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. ایک بندے نے تعریف کی تھی، اللہ کریم میری طرفوں تیری وہ تعریف جو تیرے چہرہ قدرت دے جلال دے لائق، جو تیری بادشاہت دی عظمت دے لائق ہے. کہ اللہ کریم میں تیرا چہرہ قدرت ویکھیا تو کوئی نہیں، تیری سلطنت دی نہ حد ہے تو نہ میں ویکھی، پر میری طرفوں تعریف ہو قبول کر جو تیرے چہرہ قدرت دے حسن دے مطابق، جو تیری بادشاہت دی سلطنت دے لائق. وہ جو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ حاضر ہو، ربنا قال عبدك مقالة لا ندري كيف نكتبها. اللہ کریم تیرے بندے نے ایک گل آکھی ہے، سانوں نہیں پتہ چلتا کیویں لکھنا، سانوں نہیں پتہ چلتا وہ نیکیاں کنیاں لکھنیاں. اللہ کریم حالانکہ جانتا ہے کہ بندے نے کی آخیا. اللہ کریم فرماتا ہے ماذا قال عبدی، فرشتوں میرا بندہ کی کہہ بیٹھا کہ تواڈے حساب چ نہیں آ رہے. فرشتیاں گل دسی، خدا تیرے بندے کہ ربنا لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتیوں، وہ فرشتیوں جو بندے نے آخیا نا، یہ تواڈے قلم تے کاغذ اس قابل ہی نہیں کہ تسی یہ ثواب لکھ سکو. تواڈے جدا ثواب لکھن دی ہمت ہی نہیں. اللہ کریم ساری ڈیوٹی ہے، انہوں ثواب نہیں دینا، میں دینا ہے. اللہ کریم پر کی لکھی ہے؟ فرمایا وہ ثواب تسی نہیں لکھ سکتے. یا اللہ پھر اسی لکھن تے کام چھڑ دے گے؟ میں نہیں، جاری رکھو. خدایا وہ دے بارے نہیں لکھنا، میں لکھو. اللہ کریم تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے، لکھیے کی میں اکتبا فعل امر حاضر تثنیہ کثیرہ، اکتبا اکتبا ما قال عبدی. جو جملہ میرے بندے نے میری تعریف کا آخیا نا، وہ جملہ اس کے نام مارج لکھتے. اللہ کریم وہ ثواب نہیں لکھنا، تو میں ثواب تھی لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کریم ثواب نہیں دینا، میں دینا. یا اللہ ثواب لکھا، میں تھی لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کریم پھر وہ ثواب کا کی کرنا ہے. اللہ کریم حتی یلقانی یوم القیامہ، قیامت دن جدو مینوں ملے گا نا، میں جانا تے ثواب جانا. دیکھو مسجد شریف نال محبت دا تے قرآن پاک نال عقیدت دا مول کی پڑ. حضرت محدث ابن جوزی آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جدو حافظ قرآن فوت ہوندا ہے، فوت تے سب نے ہونا ہے، نیک ہوئے برا ہوئے، مرد ہوئے عورت ہوئے، شہری ہوئے دیہاتی ہوئے، پڑھیا ہوئے انپڑھ ہوئے، کالا ہوئے گورا ہوئے، غریب ہوئے امیر ہوئے، دکھی ہوئے سکھی ہوئے.
سب مسافر خانے بیٹھے. حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے جس سینے چ قرآن, جب وہ قبر چ دفن ہوتا ہے, اوحى اللہ تعالی الى الارض, اللہ کریم اس قبر کی مٹی نو وحی فرماندا ہے. جس قبر چ دفن ہوتا ہے اس مٹی نو اللہ کی فرماندا ہے اللہ تاکل لحمہ, وہ مٹی یہ گوشت نہ کھائیں, اللہ تاکل لحمہ, یہ گوشت نہ کھائیں. قالت, مٹی کہہ دے الہی کیف آکل لحمہ, میں کس طرح کا گوشت کھا سکنی ہوں. وکلاموں کا فی جوفے ہی, تیرا قرآن کے دے سینے وچ. تو ساری وسیع و ریس چوڑی دنیا جنیاں نعمتاں نے ساریاں سے چھڈ کے جان, قرآن اور نعمت جڑی سینے وچ نال جانا. لہذا آج جے قرآن پڑھے گا پڑھائے گا, قرآن محل تعمیر کرے گا کروائے گا, گویا وہ دل میں عظمت قرآن رب نے بٹھائی ہے نا. یہ بندے دا اپنا ذاتی کمال نہیں, جنہوں رب پسند کر لے قرآن پاک کی خدمت لے. اللہ کی قسم جو کوئی بندہ یہ کام کرے نا تو سمجھو قدرت مہربان اس بندے سے. اور تمہیں پتہ ہے حضرت بہلول دانا نام سنے تو درویش ہوئے نا, بہلول دانا درویش جہدے دروازے تو علم و حکمت دے موتی بندیاں نوں ملن. اور درویش جو بوے تے کھلو کے منگے, وہ درویش جہدے دروازے تے حکمت دے موتی لین واسطے لوگ حاضر ہون, وہ درویش. بہلول دانا درویش گزرے. کی گزرے؟ درویش. در کہتے ہیں موتی. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا در بے بہا, بے حساب موتی بیچے. بہلول دانا ہارون الرشید نے 70 پیغام بھیجے میرے دربار میں آ, تو میں مینوں کام ہی کونی بادشاہ نال مہنگی لین جانا مینوں نہیں پتا. ایک دن بہلول دانا گلی چ گزرن رہے, ہارون الرشید محل کی چھت دے اتنے سردی چ بیٹھا ہے دھوپے. وہ وزیراں نے کیا وہ گوہرے یکدانا, وہ قیمتی نایاب موتی جنوں سدنے تے تیرے دربار وچ نہیں آوندا, اج تیرے دربار دی گلی جو گزردا ہے. میں کہ جلدی جلدی وہ جال لے آؤ, بندے کھچن والا جال سٹو. جال سٹ کے بہلول دانا نوں ہارون الرشید دے اوتے کھچ لے. کہنے لگا درویشا, او درویشا ناراض نہ ہو. تو میں نے کیوں کھچے؟ میں کہ ایک مسئلہ پوچھنا تیرے کو. جڑا چاہتا ہے کہ اللہ کریم قرآن و سنت کے مسئلے میرا تو میری آنے والی نسلوں کا سینہ روشن کرے, صرف وہ سبحان اللہ. درویشا ایک مسئلہ پوچھنا, بس ایک مسئلہ پوچھنا تو میں نے اتنے کھینچ لیا, جلدی پوچھ. میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ رب تک کیویں پہنچی ہے. رب تک میں جی تیرے تک میں پہنچیا, جی تیرے تک ہاں تین تے آپ کھچے. میں اُدی رحمت بھی بندے نو خود ہی طلب کر لینی, خود ہی پسند کر لینی ہے. بندہ کہڑا اتنے جا سکے. گورے مقصود خود ملتا ہے, ہمت چاہیے, مسترب رہتا ہے ہر موتی ابھرنے کے لیے. قبر روز آواز مار دی, جے ایمان سلامت لے کے. قبر صبح بھی سانو کہندی ہے, شام بھی کہندی, جے ایمان
سلامت لے وچ میرے دعاویں جے ایمان سلامت لے کے او چشتان بہشت دے شہنشاہ فرید الدین مسعود گنج شکر آپ نے اپنے وصال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت دوسرے مریدین کو بلا کے نصیحت فرمائی کہ ایک بڑی خاص کر لے اچھا بس فرمایا جے میرا خاتمہ ایمان کے ہوا تے اے شکر تے بادام جنازے دے پیچھے پیچھے تقسیم کریں بچے آنگے سے بندے یہ بچے پوچھن کیوں مانتے ہو تو میرے جنازے والے اشارہ کر کے کہنا بندہ ایمان سلامت لے کے جا رہے اللہ کریم اس عظیم شان مسجد مدرسے اس اجتماع میں مجھ سمیت جن حاضرین میں سب نے ایمان کی سلامتی عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ خاص طور سے نزا اور قبر میں اور حشر میں آمین اور یہ بھی مسئلہ زندگی جگہ سنے کہ درالوں نے ذہن کی بتاؤ کی کہ دعا کرنے والا خود بھی آمین آنکھے اگر چکے کمار آنکھے تبرانی شریف کی حدیث ہے حضور مدینہ پاک کی بغات جا رہے سب رات دے وقت ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ فی دعائی آہزاری نہ دعا کر دے کو حضور سیاقہ نے فرما دیا کہ بھائی ختم جیل نے مور لگا دیتی یہ دی دعا قبول ہو گئی فقال رجل من القوم بأي شيء يختتم یا رسول اللہ ایک بندے پوچھیا یا رسول اللہ مور کیویں لگ دی دعا تے قبولیت دی مور کیویں لگ دی حضور نے فرمایا بھی آمین آمین آکھیے تے مور لگ جاندی سبحان اللہ پتہ چلے صرف مقتدیاں واسطے نہیں سن لو خاص طور پہ بندے جڑے امام مسجد ہے وہ خود دعا کرتے ہیں مقتدی آمین کہیں امام صاحب ہمیں آخر تک مرتبہ آمین آکھے لازمی حضور کا فرمان ہے کہ جے نے آمین کہہ دیتا تو دعا قبول ہو گئی یہ مور لا دیتی توجہ ہے کنی عظمت میرے تیرے سونے پیارے نبی کریم دی تعلیمات دی کنا مقام و مرتبہ ہے قرآن پاک نال محبت کرنے والے آندا مسجداں نال پیار کرنے والے آندا تہجد دے ویلے اٹھ کے آہوزاری کرنے والے آندا اللہ کریم دا ذکر کرنے والے آندا کنا مقام و مرتبہ ہے مدینے دے والی فرماندے بندہ مومن جدوں جنت وچ جائے گا انہوں کوئی افسوس نہیں ہوئے گا صرف اس لمحے تے افسوس ہوئے گا جو اللہ کریم دی یاد تو بغیر گزرے ہے جو اللہ کریم دی یاد میں گزرے ہے وہ بندہ جدوں قبر وچ جائے گا وہ دی قبر کی مٹی انہوں آپ اللہ دا ذکر یاد دلائے گی حضور گنجے شکر نے فرمایا میرے جنازے کے پیچھے شکر تے بادام منڈے مرید نے عرض کیتا بابا جی تسی ایڈی بڑی شرط رکھ دیتی ہے جی میرا خاتمہ ایمان تے ہویا تے پھر بابا جی سادہ یقین ہے سادہ مرشد پیر فرید کاملہ میں کامل لیکن تسی اجی جے والی گل وچ رکھی اس سانو کیویں پتہ چلے گا غور کرو سانو کیویں پتہ چلے گا آپ نے فرمایا سی آپ پہ دساں گے جی فوت ہونے کی بات دسو گے فرمایا بعد میں دساں گے جی کیویں دسو گے فرمایا جدوں غسل دے دو کفن پہنا دو کفن دے وچ اپنا ہاتھ میرے سجے ہاتھ دے وچ رکھی اگر میرے ہاتھ نے تیرے ہاتھ نو دبایا اگر میرے ہاتھ نے تیرے ہاتھ نو کٹیا تے سمجھی ایمان میرے کول ہے تے جے ہاتھ حرکت نہ کر سکیا تے سمجھی معاملہ الٹ ہے وقت آیا پیر فرید الدین گنج شکر دا وصال ہویا عشاء دی نماز تو بعد 95 سال دی عمر مبارک
اللہ کریم کی قدرت دیکھو تو آپ کی پسند دیکھو. آپ نے نماز شاہ با جماعت ادا کی تھی تے پھر آپ دے اتنے کرب کی کیفیت تاری ہوئی تے ہوش چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی کہ فرمایا صاحبو قد صلی تو نہیں شاہ میں شاہ پڑھ نہیں. عرض کیتا حضور مرشد پاک باجماعت تساں پڑھیے. فرمایا میں ایک بار پھر پڑھ لینا زندگی کا کی پتہ ہے. پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت اتنے نڈال پن آیا ہوش چلی گئی. پھر ہوش کی فرمایا میں قد صلی تو نہیں شاہ میں نماز پڑھ لی. جناب 2 مرتبہ پڑھ لی. فرمایا میں ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہنا پتہ نہیں زندگی کا کی پتہ ہے. گویا زندگی دی آخری رات ایک نماز شاہ 5 مرتبہ کے قریب آپ نے پڑھی. غوث پاک کی طرح 3 دفعہ زبان پہ ہے اللہ اللہ اللہ. روح پرواز ہو گئی. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. او کامل مردان دے در اتے آوے خلے دیوے بر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی اللہ دے مردے نہیں وہ کر دے پردہ پوشی. کی ہویا جے دنیا وچوں ٹر گئے نال خاموشی. وصال شریف ہویا غسل دے کے کفن پہنایا. مرید خاص آئے کفن دے وچ ہاتھ رکھ کے نا آپ دے ہاتھ دے وچ پردے دے وچ آپ نے ایڈے زور نال دبایا مرید دی چیخ نکل گئی. کیا بابا چھڑ کے میرا تے اگے یقین سی میرا پیر کاملہ دا کامل ہے. وہ جنتاں دا بوا کھلیا فرید دے قدماں وچ. او چشتہ نے بشت دی نسبت رکھنے والے جنتاں دا بوا کھلیا فرید دے قدماں وچ. جڑے صدق تھی لنگ جاندے وہ جنتاں وچ بڑھ جاندے. جو عشق محبت دے اسباق نوں پڑھ جاندے. قرآن پاک مسجد دل کی روشنی بڑا گہرا تعلق ہے. آخری بات میرے وقت توجہ کر کے انا بالمخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصری عبد الرحمن نور النش قلت من هذا النبي قيل لا فقلت ما لكم فقيل لا فقلت من هذا فقيل رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد لم يستحب والديه او كما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بات پڑھی حضور فرماتے ہیں معراج شریف کی رات معراج والا مہینہ آنے والی جو معراج شب معراج ہے رخ پہ تاہا کا سہرا سجائے ہوئے آج معراج دولہا منانے چلے. مسکراتے ہوئے جانب لا مکان اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے. کون جانے کہ معراج کیا راز تھا کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نعرہ حیدری شان مصطفیٰ.
حضرات میں عرض کیتا سی کہ آخری بات ترجمہ کسی بات دس حدیث پاک دے ترجمے تو پہلے جو کہ معراج شریف دا ماہ مبارک آنے والی جمعرات معراج شریف دی شب ہن جانے کے معراج کیا راز تھا کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی جبر کی ہے معراج ایک سطر میں شامل سنو سچ تو ہے بس سچ تو ہے بس یہی کہ بفضل خدا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے حضور فرمانے نے شب معراج میں اللہ کریم دی عرش دے قریب تو گزریا عرش اسمان کا نام نہیں ستے اسمان کروڑا میلہ تو زیادہ عرش تو تھلے حضور نے فرمایا سماعت دنیا موضوع محبوب والمسانی مرمت البیضاء وصالح حدید مرابع النحاس ورقام فضة وصالح ذهب والمصاب یقوتۃ الحمراء وما فوق ذلك سحر من نور لا يعلمها الا الله والملك والموکل بالحجب يقال له ميت الدروش علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر در منصور میں جو حدیث پڑھی ترجمہ پہلا آسمان سمندری جھاگتا بنے دوسرا آسمان سفید سنگ مرمر کا بنے تیسرا آسمان لوہے کا بنے اور سانوں کی پتا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ وکری گل ہے کہ حضور ستاں آسماناں وچوں گزر کے گئے چھو کے بھی دیکھا گزر کے آئے اللہ کے بات ہے حضور زمین تے کھلو کے بھی ستاں آسماناں چھو بھی لیندے نے ستاں آسماناں تو پار ہاتھ کر کے جنت دے بوٹیاں دے پھل والی ٹہنی پکڑ بھی لیندے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 103 او مسجد نبوی دے 41 دروازیاں چوں ایک دروازہ پہلا بابو سلام کل 41 گیٹ نے مسجد نبوی 40 تے کل 41 پہلا بابو سلام 41واں اودے سامنے باب البقی وہ حضور دیاں جالیاں پاکاں مواجہ شریف سلام کر کے جڑے دروازے چوں حضور دے غلام باہر نکلدے نے وہ 41واں گیٹ ہے باب البقی جڑا پہلا گیٹ نا بابو سلام اودی گٹھ تے 250 قدم دے فاصلے تے پرانے سفید گنبداں والی مسجد وہ ماما مسجد وہ ماما تاں کہندے نے وہ ماما بدل نو کہندے نے نا ایتھے حضور نماز استسقاء بدل بارش واسطے نماز پڑھی تے جے سلام نہیں پھیریا تے بدل آ کے برسنا شروع ہو گئے ایتھے سورج گرہن دی نماز حضور پڑھاندے سن چاند گرہن دی نماز بھی ایتھے پڑھاندے سن سورج نو گرہن لگیا حضور ایتھے نماز پڑھا رہے نماز دے وچ حضور اگے تر گئے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں جلد نمبر 1 پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 103 پڑھ رہے ہیں عربی جلد کا حوالہ ترجمے والی گل ہے حضور نماز پڑھا گئے اگے تر گئے پھر انج ہاتھ چکیا این کسی شہر میں کھڑے پھر ہاتھ چھڈیا پھر پیچھے آ گئے نماز مکمل ہوئی ایک بندے عرض کیتا جو عرض کیتا وہ مفہوم ہے حضور کدی اگے تمہیں نماز میں چلدیا نہیں ویکھیا میں آج میں نماز چلدیا ویکھے حضور صرف چلدے ہی نہیں ہاتھ بھی چکدیا ویکھے میرے آقا جی وضاحت کی تھی میں سنان لگا جنہیں سننی ہو سبحان اللہ آکھے سبحان اللہ سنا وہ کسی اور کا آگے گا کوئی مرزا قادیانی کی طرح گانٹی جھوٹا نظر کچھ نہیں تیرا کام کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا میرا نبی 14 طبقہ میں نے بیٹھے جنہیں ہتھے نیچے سرسوں دا دانا اور کسی مذہبی میں روپیے تے چھاپ سے چنا آئے ہو زکاة کا مہینہ ماں کی زکاة کر دیتے ہیں میں نہ جیڑا آئے پھڑا دیا کرو جی دین کا کام کی مدرسہ شروع کیتا ہے میرا مدرسے کا نام تیرا دے دیا
پھر میں پوچھو دے سامنے لبیک کا نعرہ لا کے دیکھو جے کہ لبیک یا رسول اللہ آنکھے جھوم اٹھے تو سمجھو حق سچا بندہ ہے تے یا رسول اللہ سن کے تے ٹھڈ چ پیڑ پے بھاویں 50 مدرسے بناتا ہوا تو جاؤ اسی زکات کے پیسے اتنے دیا گے جی 11ویں شریف پکان والی ماواں کے پتراں نے جڑا بنایا سبحان اللہ شکر کے غلاماں نے جڑا بنایا غوث پاک کے عقیدت منداں نے جڑا بنایا داتا علی حویری دے چاہنے والے نے جڑا مدرسہ بنایا اتنے فن دیا گیا سی میرا انہوں نے اکھا بند کر کے اللہ واسطے اللہ دے نام تے دیتا ہے آئے سن اللہ دے نام تے اللہ دی راہ تے سنو جڑا کم اللہ واسطے نہیں وہ تو مدرسہ اللہ دی راہ تے کیوں ہو سکتا جڑا کم نبیاں ولیاں تے تنقید کرنے جی امتی ہوئے تے نبی دا نام سن کے انگوٹھے چمدیاں ویکھ کے سر تو پیراں تک سڑ کے سوا ہو گئے اتنے فن دیو جتنے یا رسول اللہ کہنے والے طالب علم عالم اور حافظ بنتے ہیں تحقیق کریا کرو پتہ کریا کرو عشر کٹو یا زکات کٹو تے ویکھیا کرو اپنے داری کتنے یا رسول اللہ کتنے لکھے ہے صدقے یا رسول اللہ کتنے لکھیا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سید اللہ کتنے لکھیا ہے اٹھو کے اثر نہ ہوگا پھر کبھی زمانہ چار قیامت کی چل کے اگر دنیا میں رہنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں لاکھوں رزن بھی پھرتے ہیں اس کا ترجمہ بیان کرنا حضور فرماتے ہیں شب معراج اچھا وہ آسمانہ کی پوری ترتیب سن لو پہلا آسمان سمندری جھگدا دوسرا سفید سنگ مرمر دا تیسرا لوہے دا چوتھا تانبے پنجواں آسمان چاندی دا چھواں سونے دا ستواں سرخ رنگ دے یاقوت پتھر دا ساڈے حضور فرماندے نے ستاں آسماناں دے اوتے نور دے صحرا نور دے صحرا کہتے صحرا نہیں جی میں رحمت لفظ رحمت نہیں جی میں احمد لفظ احمد نہیں الفاظ بھی درست ہونے چاہیے معانی بھی سب سمجھ آنے چاہیے اللہ کریم نصیب کرے حضور فرماندے نے اللہ کریم دے عرش دے کولوں گزریا ایک بندہ عرش دے نور وچ چھپیا ہویا سی حدیث پڑھیے الحبائق فی اخبار الملائک کتاب کا نام لکھنے والے امام ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی مسلک دے امام حضور فرماتے ہیں بندہ عرش دے نور وچ چھپیا ویکھے خیال کے اندر نے ایڈی اچھی تھان تے پہلو پہنچ کے سکتا ہے سائیں دی مرضی نہ کسی نے پہلو بھیج دے کسی نے نال لے کے جان تم پتہ ہے مصطفیٰ کی ہجرت تو پہلے بلال حبشی کی ہجرت حضور کی ہجرت تو پہلے مکہ پاک بھی جو حضور مدینہ پاک آئے رہے نا 416 کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ پاک مدینہ شریف کتنا ہے 416 کلومیٹر حضور نے ہجرت کی تھی نا بولو بلال حبشی کی ہجرت حضور کی ہجرت تو پہلے حضرت عمر بن خطاب کی ہجرت رسول اللہ کی ہجرت تو پہلے فرمایا علی جی آقا فرمایا سونا اتنا فلاں بندے دا ہے چاندی اتنی فلاں بندے دی ہے زیور اتنا فلاں بندے دا ہے یہ دے گے کہ تو بعد وچ آئی فرمایا عبداللہ بن عثمان ایک کون نے جناب ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ بن عثمان اوے ابو بکر کا کنیت ہے ابو بکر نام نہیں سمجھے ابو بکر کنیت ویسے جیسے کنیت بھی بامسمہ جیسے کنیت ویسا مانا ابو بکر کا مانا صبح والا ابو بکر کا مانا صبح والا اسلام کا دن چڑھیا اس صبح صبح ہی حضور دے دامن چاہے دیر کر کے نہیں کیسی کو نہیں ہے عبداللہ بن عثمان ہجرت کے موقع تو ساڑھے نال چاہے بخاری شریف ہے نا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا جب حدیث کا مفہوم ہے اب فرما دیا میں نے زندگی کی پہلے نہیں سی پتا اس دن پتہ چلے وہ کہنی کرنے جو ساری امی جان فرما دیا میں نے پہلے نہیں سی پتا فرما دیا جب حضور نے سارے
گھر خلاف معمول دوپہر کے ٹائم آئے کہ آ کے ہجرت کا دسیا کہ اللہ غریب نے اجازت دے دی کہ میرے باپ ابو بکر نے عرض کیا صحبہ یا رسول اللہ حضور میں بھی نال جاواں گا فقال صحبہ ابو بکر تو میرے نال ہو گئے ساری امی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ کی آنکھوں کی خوشی نال آنسو آ گئے واللہ میں زندگی چ پہلے نہیں سی پتا اس دن پتہ چلے کہ بعض دفعہ زیادہ خوشی نال بھی آنسو نکل آئے ساری امی جی فرماتی ہیں میں پہلے نہیں سی اس دن پتہ چلے سائیاں کی مرضی کسی نے پہلو بھیجن کسی نے نال لے کے چلن کسی نے فرمان تو بعد میں چاہیے حضور فرماندے نے اللہ دی عرش دے نور وچ بندہ چھپے ہے کہ میں پوچھیا کون ہے نبی ہے جواب ہے نہیں فقول تو مالا کون میں پوچھا کوئی فرشتہ ہے جواب ہے نہیں فقول تو من ہاں میں پوچھا پر کون ہے ایڈی بلندی پہلو آ کے ستا ہے نور دے کون ہے جواب آیا بندہ ہے میں پوچھا کیڑا بندہ وَرَجُلٌ كَانَ لِسَانُهُ رَطَبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وہ بندہ جدا دل رب دے ذکر نہ دی زبان ترکش وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ یہ دل نال مسجداں دی محبت سی دل کسی ایک مسجد کا ذکر نہیں مساجد مسجداں پتہ چلیا جمع جنیاں بندہ بنا سکے بنائے جنیاں بات کر سکے کرے جنیاں مسجداں دی تعمیر وچ ہون یا رسول اللہ کہن والے دیاں ہون یارویں پکان والے دیاں ہون گنجے شکر دے نعرے پکان والے دیاں ہون لبیک دے ترانے پڑھن والے دیاں جنیاں زیادہ ہو سکن انہی خیر میں کہوں یہ جو بندہ ہے یہ دل وچ مسجداں دی محبت تے تیسری تے آخری خوبی لم یستسب والدیہ انہیں ساری زندگی اپنے ماں باپ نے گالی نہیں دلوائی باب استفعال دا سیا گالی نہیں دلوائی ایک دینا خدا نے خاص خود کی گالی دے رہا تو اثر شروع ہو کہ کوئی ایسا پورا کام نہیں کیتا کہ کوئی محبوس ہو گیا کہ ماں باپ نے گالی دے مجھے آخری جملہ تو آنے کو پوچھنے جیڑا گالی نہ دلوائے وہ دا ہی سوال ہے جیڑا ماں باپ تے سالے سواب دے لکھا نظرانے پہنچائے ماں باپ دے دل کو ٹھنڈک پہنچائے انہوں کی اکھاں نو سکون پہنچائے وہ دا کی سوال ہے اللہ کریم ساری حاضری مستجاب فرمائے طلباء معلمین معاملین حضرت صاحب سب دین دنیا آخر کی خیال میں مالا مال کرے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.